جی السلام علیکم عبید عرض کر رہے ہیں۔ اچھا، کئی دفعہ ہم بہت زیادہ سوچ جاتے ہیں۔ اصول یہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ آپ ٹھیکہ نہیں لے سکتے، نہ معاشرے کا، نہ خاندان کا، ایون دین نہ ہی اولاد کا۔ چینی کہاوت بہت اچھی لگتی ہے مجھے کہ وہ کہتے ہیں کہ اولاد کو مچھلی مت دو، مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھا۔ ہمارے جو روایتی والدین ہیں نا، یہ اولاد کی تربیت میں اولاد کا بیڑا غرق ہم خود کرتے ہیں۔ ایک تو یہ جو تصور ہے نا، بے جا لاڈ پیار محبت، اور اولاد کے لیے آپ جب یہ سوچتے ہیں کہ جی اس کی شادی کے لیے میں یہ کر دوں، اس کی پڑھائی کے لیے یہ میں کر دوں، اس کے لیے میں گھر بنا دوں، تو آپ اس کے دماغ میں لاشعوری طور پر بچپن سے ہی یہ ڈال دیتے ہیں کہ جی میں آپ کے لیے یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں یہ کروں گا، تو میں آپ کو یہ سنوں۔ میرے ایک سامنے کا بالکل واقعہ ہے کہ باپ نے اولاد سے بہت زیادہ محبت کی، اتنی محبت کی ہے کہ جی ہر لمحے کہ میں آپ کو بیٹھ کے کھلاؤں گا، آپ کچھ نہ کریں، میں آپ کو روٹی دوں گا۔ وہ بچے کے ذہن میں ایسا بیٹھ گیا کہ شادی کے بعد جب وہ دوسری لڑکی آئی ہے گھر میں تو والدین کا رویہ، ماں کا باپ کا بدل گیا۔ اچھا، کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ نا سارے زمانے سے ہار جاتے ہیں، لیکن شریکہ یا ماں باپ یا بھائی سے آپ نہیں آتے۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ یا تو آپ کی شعوری سطح ایسی ہو کہ آپ کہیں جی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اچھا، اس کو میں نے خود میری بات ہوئی ہے اس لڑکے سے، میں نے کہا یار تم کام کر لو۔ کہتا جی اب والدین میرے کہتے ہیں مجھے کہ مزدوری کرو، ان کے پاس جائیداد ہے، گھر ہے، پیسہ ہے، تو انہوں نے مجھے شروع سے کیوں نہیں اس کی عادت ڈالی۔ یہ اس لڑکے کے الفاظ ہیں۔ اس نے کہا جی انہوں نے مجھے کیوں نہیں عادت ڈالی نا، یہ مجھے جب میں پیدا ہوا تھا 8-10 سال کا 7 سال کا ہوا تھا، کہتا جی میں ان کو کہتا تھا یہ اسکول نہیں اچھا، کہتا یہ اسکول میں جا یہ وہ بندہ بچہ مجھے کہہ رہا ہے، کہتا جی وہ اسکول میں جا کے یہ اس کی تفتیش نہیں کیا کرتے تھے، کہتا میں ان کو جھوٹ کہتا تھا، کہتا یہ کہتے تھے چلو آپ دوسرے اسکول، کہتا جی دوسرے اسکول تو میں نے کہنا جی ادھر پڑھائی صحیح نہیں ہے، میں جاتا ہی نہیں تھا اسکول، تو بعد میں کہہ دیتا تھا جی وہ یہ صحیح نہیں ہے پڑھائی، تو کہتا ادھر سے میں نکلتا تھا تو یہ دوسرے تیسرے، کہتا انہوں نے تفتیش نہیں کی ہے، 20 اسکول بدل دیے ہیں، میرے فیسیں زیادہ دی ہیں، میرا ہر نخرہ اٹھایا ہے، کہتا ہے ان کا کام تھا نا یہ کرتے، میں تو بچہ تھا، میں تو اسکول جاتا ہی نہیں تھا، یہ مجھے پیسے دیتے تھے، یہ کھا لو ہے، کہتا اب جو مجھے نہ میں پڑھا ہوں، نہ میں مجھے کوئی کام کرنا آتا ہے، نہ میں کوئی کام سیکھا ہوں، اور بڑا ہو گیا ہوں، میری شادی ہو گئی، اب یہ مجھے کہتے ہیں کہ کام کرو، جی کام تو اب میں نہیں کروں گا۔ اچھا، اس کو لاگت بازی ہو گئی ہے، ضد ہو گئی ہے اپنے والدین سے، اس کے نتیجے میں وہ نشے پہ لگ گیا۔ آپ یقین کریں کہ وہ اتنا نشے پہ لگا ہے، اتنا نشے پہ لگا ہے، وہ مر گیا، اور آخری دم تک اس کو پتا تھا
کہ میرے والدین نے میرے ساتھ یہ کیا، اس کا صرف ایک موقف تھا کہ جب انہوں نے شروع سے میرے ساتھ محبت کی ہے تو اب یہ کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے کہا یار تم اتنی سمجھ جو رکھتے ہو تو تم سارا کچھ چھوڑ کے لوکنگ فارورڈ آگے کام کر۔ کہتا جی یہ نہیں ہوگا، میں مروں گا ان کے سرے چڑھوں گا، اور وہ مر گیا۔ ہمیں یہ تسلیم کر لینا چاہیے والدین کو ایز اے والدین کہ ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ جب بچہ 16 17 18 کہتے ہیں، لفظ 18 کا ہے غیر ملکوں میں، کہ 18 کے بعد والدین کہتے ہیں، حکومت کہتی ہے، ریاست کہتی ہے کہ اگر اب آپ نے پڑھنا بھی ہے نا تو آپ اس کے ساتھ کوئی اوور ٹائم کریں، ان کو پیسے مت دیں، بے جا دولت نہ آپ کمائے، نہ آپ اپنی جان کو عذاب میں ڈالیں، نہ اولاد کے لیے اکٹھی کریں، ان کو وہ دیں جو آپ کی ذمہ داری ہے، اور جب آپ کی ذمہ داری کسی درجے میں پوری ہو جائے تو ان کو چھوڑ دیں، جیسے پرندے چھوڑ دیتے ہیں اپنے بچوں کو اڑنے کے لیے، کھانا ڈھونڈنے کے لیے۔ اس سے آپ کی ذمہ داری بھی کم ہو جائے گی۔ لاڈ محبت یہی ہے کہ آپ نہ رہیں اور آپ کی اولاد بہتر زندگی میں سروائیو کرے، نہ کہ یہ لاڈ محبت ہے کہ وہ کسی جوگی کسی قابل وہ رہے ہی نہ، وہ کچھ کر ہی نہ سکے۔ یہ اولاد کی تربیت کا بڑا اہم پہلو ہے۔ یہ میں ذاتی تجربے میں نے جو دیکھا ہے وہ میں کہہ رہا ہوں، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ، جو ماں باپ کسی درجے میں سختی کرتے ہیں یا کسی درجے میں والدین بچوں کو، یہ ویسے کئی دفعہ یہ غلط ہے، بچے کو اس کا حق ملنا چاہیے، اس کو پڑھائی کا، رہنے کا، لیکن ایک حد تک، ایک عمر تک۔ لیکن اس کے مقابلے میں یہ میں نے ضرور دیکھا ہے کہ جو 8 10 سال کا بچہ ہے، جو والدین اس کو نکال بھی دیتے ہیں نا، ایک بات پکی ہے، اگر وہ چور چکا نہ بنے، کوئی کام سیکھ لے، کچھ بھی کر لے، تو زندگی میں بہرحال ہو ناکام نہیں ہوتا ہے۔ وہ بہت کامیاب تو خیر بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنا گزارا کر لیتا ہے۔ جب بھی پڑھائی کا جو ایک 18 سال تک ہے وہ تو ملنا چاہیے نا، وہ نہیں ملتا ہے تو لیکن وہ پھر بھی گزارا کر لیتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں نے یہ ضرور دیکھا ہے کہ جو بالکل لاڈ محبت پیار میں پلے بڑے ہیں تو ان کا بیڑا غرق ہوتا ہے۔ ایون دین کہ کئی دفعہ والدین نہیں ہوتے تو ان کے پاس اتنی دولت ہوتی ہے، اتنی دولت وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ ان کے لیے وہ پھر بھی اس دولت کو وہ برباد کر دیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں، معاشرے میں سروائیو نہیں کر سکتے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ ذمہ داری، بہت زیادہ ٹھیکہ، بہت زیادہ ٹینشن، بہت زیادہ باتیں اپنے سر پہ سوار نہ کر لیں۔ جو پیدا ہوا ہے نا کسی درجے میں اللہ تعالیٰ پر بھی چھوڑ دیں، اس پر بھی چھوڑ دیں کہ جیسے آپ نے کچھ محنت کر کے حاصل کیا ہے نا تو اس کے لیے بھی گراؤنڈ بنا دیں، سڑک بنا دیں، گراؤنڈ بنا دیں، وے بنا دیں، رستہ بنا دیں، لیکن ان کے لیے کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑ دیں کہ وہ کر سکیں، کرنا چاہیں، ان کے پاس کوئی گول ہو۔ ان کی روٹی کا ٹھیکہ آپ نہ لیں، ان کی روزی کا ٹھیکہ، ان کے فیوچر کا ٹھیکہ آپ نہ لیں۔ آپ یہ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ اگر یہ آپ کریں گے فطرت کے، نیچر کے، خدا کے، اللہ کے اصولوں کے خلاف ہوگا اور پھر مسائل پیدا ہوگا۔ جی السلام۔